اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضوء مما غیرت النار۔ اے ھذا باب الوضوء مما غیرت النار، یہ باب ہے ان چیزوں کا جو آگ میں پک کر بدل گئی ہوں، آگ نے جن کو بدل دیا ہو، تو ان سے یعنی ان کے کھانے سے وضو واجب ہوگا یا نہیں۔ اس سلسلے میں امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر موطا کے اندر یہ باب باندھ رہے ہیں۔ کچھ عبارت پڑھتے ہیں، ایک حدیث پاک کی عبارت پڑھتے ہیں۔ اخبرنا مالک حدثنا وهب بن کیسان قال سمعت جابر بن عبد اللہ یقول رأيت ابا بکر الصدیق اکل لحما ثم صلى ولم يتوضأ۔ اس باب کے تحت کہنا یہ ہے کہ کسی شخص کا وضو ہو اور وضو کر لینے کے بعد اس نے آگ سے پکی ہوئی کوئی بھی چیز کھائی، مثلا کھانا کھایا یا کوئی مشروب پیا، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ آگ سے پکی ہوئی چیز کا کھانا یہ ناقض وضو ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں، اہل علم کا اختلاف ہے۔ تو کچھ حضرات اس بات کی طرف بھی گئے کہ ایسی چیز کھانے اور پینے سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے قائل حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو طلحہ، حضرت انس، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو ہریرہ اور عمر بن عبدالعزیز، حضرت امام حسن بصری، امام زہری وغیرہ حضرات ہیں۔ ان حضرات نے یہ کہا کہ مما غیرت النار جو چیزیں ہیں ان کے کھانے پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ اکثر اہل علم اور فقہا محدثین اس بات کی طرف گئے کہ ان چیزوں کے کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے قائل خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، ابی بن کعب، ابو الدرداء اور حضرت مغیرہ، حضرت جابر، ایسے ہی فقہائے مجتہدین میں آئیے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے تمام تر شاگرد امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل وغیرہ، یہ تمام حضرات ہیں جیسے کہ الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الاخبار میں موجود ہے۔ خلاصہ باب یہ ہے کہ جو اختلاف ہے وہ اختلاف صحابہ کرام کے درمیان تھا، جبکہ خلفائے راشدین اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام اور فقہا اور مجتہدین اس بات کے قائل ہیں کہ وضو واجب نہیں ہوگا ان چیزوں کے خورد و نوش سے۔ اس کے تعلق سے دو طرح کی روایتیں ہیں۔
ایک روایت تو وہ ہے جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے کھانے سے وضو فرمایا، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ گوشت کھانے کے بعد وضو کریں۔ دو طرح کی روایتیں ہو گئیں، اور زیادہ تر روایتوں میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو نہیں فرمایا گوشت کھانے کے بعد، جبکہ وہ بھی آگ سے پکی ہوئی چیز ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وضو نہیں فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وضو نہیں فرمایا۔ بہت سارے آثار اور بہت ساری احادیث مرفوعہ، احادیث موقوفہ موجود ہیں اس پر۔ تو دو طرح کی جب روایتیں ہو گئی، اس تعلق سے جواب کے طور پر ایک قول میں ذکر کر دیتا ہوں جس سے جواب سمجھ میں آ جائیں گے۔ حضرت محلب نے فرمایا، کانوا فی الجاہلیت قد الفوا قلت التنظیف فامروا بالوضوء مما مست النار ولما تقررت النظافة فی الاسلام وشاعت نسخ الوضوء تيسيرا على المسلمین۔ امام محلب فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ نظافت کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے، اور صدر اسلام کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ جاہلیت سے قریب تھا، تو ویسی ہی لوگوں کی نئے نئے اسلام لے کر آئے تھے، لوگوں کی عادت تھی تو وہ نظافت کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے، تو ان کو آگ سے پکی ہوئی چیزوں کے کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم دے دیا۔ اور فرماتے ولما تقررت النظافت فی الاسلام، جب اسلام میں نظافت کا اہتمام خوب ہونے لگا، لوگوں میں نظافت پسندی خوب پھیل گئی، نسخ الوضوء تیسیرا علی المسلمین، تو وضو کرنا یہ منسوخ کر دیا گیا مسلمانوں کو آسانی فراہم کرنے کے لیے۔ ایسے ہی علامہ نووی علیہ رحمۃ و رضوان نے شرح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے تحت علامہ نووی علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا، کان الخلاف فیہ معروفا بین الصحابۃ والتابعین ثم استقر الاجماع علی الا وضوء مما مست النار الا لحوم الابل۔ علامہ نووی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ صحابہ و تابعین کے درمیان وضو اور ترک وضو میں اختلاف تھا، ثم استقر الاجماع، پھر اجماع قائم ہو گیا اس بات پر، علی اللہ وضوء مما مست النار، کہ آگ سے پکی ہوئی چیز سے وضو واجب نہیں ہوتا ہے، الا لحوم الابل، سوائے اونٹ کے گوشت کے۔ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں لوگوں کو نظافت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پکی ہوئی چیزوں کے کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا جب لوگوں کے مابین اہتمام نظافت شائع ضائع ہو گیا، تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی کے قائل احناف ہیں اور دیگر ائمہ مجتہدین ہیں۔
علامہ نووی علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا الا لحوم الابل، سوائے اونٹ کے گوشت کے۔ ایک روایت میں علامہ بغوی علیہ رحمۃ و رضوان نے مشکات شریف میں وہ روایت نقل کی ہے، اور جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانے کا گوشت کھایا یا پنجے کا گوشت کھایا اور وضو نہیں فرمایا، اور اونٹ کا گوشت کھایا تو وضو فرمایا۔ علامہ امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے ایک روایت ذکر کی ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے گوشت کھانے پر وضو کا حکم نہیں دیا اور اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنے کا حکم دیا۔ تو ان روایتوں کے پیش نظر علامہ احمد امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی طرف گئے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہو جاتا ہے، جبکہ جمی فقہاء اور محدثین اسی پر ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو واجب نہیں ہوتا ہے۔ ان روایتوں میں جو یہ فرمایا گیا کہ اونٹ کا گوشت کھایا تو وضو کیا، جن روایتوں میں یہ کہا گیا ہے تو علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان مرقات المفاتیح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو گوشت اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا سرکار نے یا وضو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اس لیے دیا ہے کہ آدمی اونٹ کا گوشت اگر کھا کر سو گیا اور اس نے کلی نہیں کی، ہاتھ نہیں دھوئے، تو ایسی صورت میں خدشہ ہے کہ کہیں رات میں اس کے چوہا نہ کاٹ لے یا کوئی اور جانور نہ کاٹ لے، اس لیے سرکار نے حکمت کے پیش نظر دھونے کا حکم دیا، کیونکہ اونٹ کے گوشت میں دسومت اور چکناہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی بو بھی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر آدمی ایسے ہی ہاتھ دھوئے بغیر سو گیا تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ کوئی اس طرح کا گھر میں رہنے والا جانور اس کے ہاتھ کی بو کو سونگھ کر آ جائے اور ہاتھ میں کاٹ لے۔ اس لیے اس بیان سے علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کی بنا پر وضو کا جو حکم دیا ہے وہ اس وضو سے مراد وضو لغوی ہے، یعنی ہاتھ دھو لینا اور کلی کر لینا۔ تو چند جواب ہوئے۔ ایک جواب تو یہ، جیسے کہ امام محلب کے قول کو میں نے ذکر کیا تھا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرنے کا جو حکم ہے وہ صدر اسلام میں تھا، بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان کے فرمانے سے یہ معلوم ہوا کہ اب ترک وضو مما مست النار پر اجماع منعقد ہے۔ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان کی عبارت کے مفہوم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترک وضو یہی مجمع علیہ ہے، اور رہا اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کرنے کا حکم تو وہ اس وضو سے مراد وضو لغوی ہے، نہ کہ وضو شرعی۔ ہمارے دیگر ائمہ کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وضو شرعی مان بھی لیا جائے تب بھی وہ استحباب پر محمول ہوگا،
کیونکہ اگر وضو شرعی وجوبی اگر مراد ہو تو لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں تو بار بار استعمال کرتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو جب وضو ٹوٹتا رہے گا تو لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، اور سخت ٹھنڈک کے موسم میں جب بہت سردی ہوتی ہے تو آدمی گرم پانی سے وضو کرتا ہے، اور گرم پانی سے وضو کرتا ہے تو پھر اس کا وضو اگر گرم پانی کی بنا پر ٹوٹ جائے گا تو اس کا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے تمام ائمہ کا، مجتہدین کا، محدثین کا اتفاق ہے، اجماع ہے اس بات پر کہ آگ سے پکی ہوئی چیزوں سے وضو واجب نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ گوشت ہو یا کوئی دوسری چیز ہو۔ ایسے ہی بکری کا گوشت ہو، اس کے کھانے سے بھی وضو شرعی واجب نہیں ہے، اور چاہے اونٹ کا گوشت ہو، اس کے کھانے سے بھی وضو شرعی واجب نہیں ہوتا ہے۔ اس تعلق سے میں دو روایتیں اور پیش کر دوں کہ ایک روایت میں ہے جس کو مجمع الزوائد جلد نمبر 1 باب ترک الوضو مما مست النار میں ذکر کیا ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیزوں کے کھانے سے وضو کے بارے میں سرکار سے سوال کیا گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اگر تم کو وضو کرنے کا حکم دے دیا جائے تو تمہارے بعد بھی لوگ آئیں گے، لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، تو سرکار نے ان کو ڈانٹ دیا۔ دیکھیے روایت پڑھتے ہیں، عن المغیرہ بن شعبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل طعاما ثم اقیمت الصلاة فقام وقد كان توضأ قبل ذلك فأتيته بماء ليتوضأ منه فانتهرني وقال وراءك فساءني والله ذلك ثم صلى فشكوت ذلك إلى عمر فقال يا نبي الله ان المغيرة قد شك عليه انتهارك إياه وخشي ان يكون في نفسك عليه شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه في نفسي إلا خير ولكن أتاني بماء لأتوضأ وإنما أكلت طعاما ولو فعلت فعل الناس ذلك بعدي۔ یہ مجمع الزوائد میں روایت نقل کی ہے، ترجمہ ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، پھر نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو آپ نے نماز کے لیے قیام فرمایا۔ آپ کھانا کھانے سے پہلے وضو فرما چکے تھے، میں آپ کی خدمت عالیہ میں وضو کے لیے پانی لایا تو آپ نے مجھے جھڑکا اور فرمایا تیرے بعد بھی لوگ آئیں گے۔ مجھے اس سے پریشانی ہوئی، آپ نے نماز ادا فرمائی۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو انہوں نے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا اللہ کے نبی، مغیرہ آپ کے جھڑکنے سے پریشان دکھائی دیتا ہے اور خطرہ محسوس کرتا ہے کہ آپ کے قلب انور میں اس کے بارے میں کچھ غصہ وغیرہ نہ ہو۔ سرکار ابد قرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل میں اس کے متعلق محض بھلائی ہی ہے۔ بات یہ ہوئی کہ وہ کھانے کے بعد میرے لیے پانی لایا تاکہ میں اس سے وضو کروں۔ اگر میں اس وقت وضو کر لیتا تو میرے بعد لوگوں کو ایسا کرنا پڑتا اور لوگ کرتے اسے، جس سے وہ تکلیف میں
پڑ جاتے. تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کر آئے تھے وضو کرنے کے لیے کہ سرکار نے کھانا تناول فرمایا ہے, سرکار وضو فرمائیں گے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں یہ بات لوگوں کے درمیان مشہور تھی اور ان کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا تھا. وہ اپنے عادت کے مطابق, حضرت مغیرہ بن شعبہ اپنی عادت کے مطابق کھانا کھانے کے بعد سرکار کے لیے وضو لے کر آئے, وضو یعنی وضو کرنے کے لیے پانی لے کر آئے تھے. اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ ابتدائی اسلام میں تھا. اور پھر سرکار نے ان کو جھڑک دیا اور ان سے منع فرما دیا کہ وضو نہیں کرنا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے سرکار نے یہ کیا تھا, جس کی وجہ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کر آئے اور سرکار نے پھر چھوڑ دیا اسے. تو ترک وضو مما مست النار, یہ حکم جو ہے یہ ناسخ ہے, اور مما مست النار سے وضو یہ منسوخ ہے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا. ایک دوسری روایت جو بالکل صریح ہے, یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ناسخ و منسوخ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ناسخ کا وقت بعد میں ہو, زمانہ متاخر ہو اس کا. اس روایت سے یہ تو نہیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جو یہ واقعہ ہے یہ بعد کا ہے, یہ کوئی کہہ سکتا ہے. تو اس کے تعلق سے ایک صریح حدیث بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے, پڑھتے روایت کی عبارت پڑھ لیتے ہیں. عن جابر قال کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو امروں میں سے آخری عمل وہ یہ امر ہے کہ آگ سے پکی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور تو سرکار نے اس کو ترک فرما دیا. تو یہاں پر فرماتے ہیں کانا آخر الامرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو امروں میں سے آخری امر یہ تھا زندگی میں. اس کا مطلب یہاں پر ایک تو آخری امر فرما رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے ترک وضو کا جو معاملہ ہے یہ بعد کا ہے. دوسرا یہ کہ ترک الوضو بھی فرمایا, ترک الوضو مما غیرت النار. اس لفظ ترک سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار پہلے وضو فرماتے تھے, بعد میں سرکار نے وضو کرنا, یہ مما غیرت النار سے وضو کرنا چھوڑ دیا. اس روایت کو امام طبرانی نے بھی, امام ابو داؤد نے بھی ذکر کیا ہے. تو یہاں پر متعین ہو گیا کہ مما غیرت النار یا مما مست النار سے وضو کرنا یہ واجب نہیں ہے. رہی وہ روایت جو جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں بھی ذکر کیا ہے, جس میں یہ ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بکری کا گوشت کھا کر وضو کرنے کے متعلق پوچھا تھا, تو آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو وضو کرے. اس نے پھر پوچھا کہ اونٹ کا پکا ہوا گوشت کھا کر وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, آپ نے فرمایا ہاں کرو. یہ حدیث امام مسلم نے ذکر کی ہے. تو اس حدیث کے تعلق سے علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان کا قول میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کان الخلاف فیہ معروف بین الصحابہ والتابعین. اس تعلق سے صحابہ و تابعین کے درمیان اختلاف مشہور تھا. ثم استقر الاجماع علی اللہ وضوء مما مست النار الا لحوم الابل. پھر اجماع مقرر ہو گیا, قائم ہو گیا اس بات پر کہ مما مست النار سے وضو واجب نہیں ہوتا ہے سوائے اونٹ کے گوشت کے. اس قول سے اور مذکورہ جو حدیث ہے امام مسلم کی روایت کردہ حدیث کی بنا پر عطاء اللہ غیر مقلد نے
یہ کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد اب بھی وضو کرنا واجب ہے۔ تو اس تعلق سے ہم بتائیں گے، ہم جواب تو دے چکے ہیں کہ جو وضو ہے وہ اس وضو سے مراد وضو لغوی ہے، نہ کہ وضو شرعی، یا یہ کہ یہ جو وضو کا جو حکم تھا یہ پہلے منسوخ ہو چکا تھا، یہ منسوخ ہے، پہلے سرکار نے کیا، بعد میں سرکار نے اس کو ترک فرما دیا، جیسے کہ حضرت جابر کی روایت ابھی ہم نے نقل کی تھی۔ تو جواب تو ہو گئے ہیں۔ مزید یہ کہ امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ جو یہاں پر روایتیں ذکر کرتے ہیں، کئی عدد روایتیں امام محمد نے یہاں پر ذکر کی ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ راجح یہی ہے کہ وضو نہ کیا جائے گا، وضو واجب نہیں ہوتا ہے۔ امام محمد نے حضرت ابو بکر صدیق سے بھی روایت ذکر کی ہے، حضرت عمر فاروق سے بھی روایت ذکر کی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ذکر کی ہے، اور اس تعلق سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، وہ بھی ترک وضو کے قائل ہیں۔ ایسی جلیل القدر صحابہ کرام سے روایتیں ذکر کر دینے سے امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصود یہ ہے، یہ بتانا ہے کہ جہاں پر سرکار کی احادیث اور سرکار کے قول و فعل سے کسی امر کو اگر ترجیح نہ مل پائے تو صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین کے عمل کو دیکھا جائے گا، اور خلفائے راشدین کا عمل یہی ہے کہ وہ کھانے پینے یا آگ سے پکی ہوئی چیزوں کے کھانے پینے سے وضو نہیں فرماتے تھے۔ ویسے تو ہم نے ساری روایتیں بھی ذکر کر دی ہیں، احادیث مرفوعہ بھی ذکر کر دی ہیں کہ سرکار نے وضو نہیں فرمایا، اور آخر امر سرکار کا یہی تھا کہ سرکار مما غیرت النار سے وضو نہیں فرماتے تھے۔ چلیے اب احادیث کا ترجمہ کرتے ہیں۔ باب الوضوء مما غیرت النار، یہ باب ہے ان چیزوں سے وضو کرنے کے بیان میں جن کو آگ نے پکا کر بدل دیا ہو۔ اخبرنا مالک حدثنا وهب بن کیسان قال سمعت جابر بن عبد الله يقول رأيت ابا بکر الصدیق اکل لحما ثم صلى ولم يتوضا۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وہب ابن کیسان نے، وہ فرماتے ہیں میں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا، وہ فرماتے ہیں رأیت ابا بکر صدیق، میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، اکل لحما، انہوں نے گوشت کھایا، ثم صلی، پھر نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور وضو نہیں فرمائے، چونکہ وضو پہلے سے تھا۔ تو یہاں پر گوشت کھانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے وضو نہیں فرمایا۔ اخبرنا مالک حدثنا زید بن اسلم عن عطاء ابن یسار عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل جنب شاۃ ثم صلی ولم یتوضا۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی زید ابن اسلم نے، وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن یسار سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل جنب شاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کا ٹکڑا، یعنی جو بکری کے بغل کے نیچے کا ٹکڑا ہے وہ سرکار نے کھایا پکا ہوا، ثم صلی، پھر نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور وضو نہیں فرمایا کھانے کے بعد، چونکہ کھانے سے پہلے سرکار وضو کیے ہوئے تھے جیسے کہ روایتوں سے معلوم ہوا، تو سرکار نے وضو نہیں فرمایا۔ ایسے آگے فرماتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا محمد بن المنکدر عن محمد بن ابراہیم التیمی عن ربیعہ عن عبداللہ انہ تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلی ولم یتوضا۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد ابن منکدر نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن ابراہیم تیمی سے، وہ روایت کرتے ہیں ربیعہ سے، اور حضرت ربیعہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ سے۔ یہاں پر عبداللہ مطلقاً ذکر کیا، اور عبداللہ محدثین کے نزدیک جب مطلقاً ذکر کیا جائے تو اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آگے جو فرمایا گیا انہو تعشى مع عمر بن الخطاب، تو اب یہ دیکھا جائے تو اس کی بنا پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
ساتھ میں شام کا جو کھانا کھانے والے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ اور ایک صحیح دوسرے نسخے میں یہاں پر یہ ہے ربیعہ بن عبداللہ، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شام کا کھانے والے ہیں وہ حضرت ربیعہ ہیں۔ تو کچھ روایتوں میں، اس روایت میں ہے عن ربیعہ عن عبداللہ، ایک دوسری روایت میں عن ربیعہ بن عبداللہ، تو دونوں روایتیں ہیں، لیکن یہ دوسری والی روایت جو ہم نے ذکر کی کہ بعض صحیح نسخوں میں یہ ہے، یہ یہاں پر زیادہ موافق ہے۔ امام طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ انہ تعشى مع عمر بن الخطاب، تعشى یہ تعشى کا معنی ہوتا ہے شام کا کھانا کھانا، کہ حضرت ربیعہ بن عبداللہ نے یا حضرت عبداللہ نے شام کا کھانا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھایا۔ ثم صلی ولم یتوضا، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا، تو ان کا بھی عمل یہی تھا۔ اخبرنا مالک اخبرنی ضمرۃ بن سعید المازنی ان ابان بن عثمان ان ابان ابن عثمان ان عثمان ابن عفان اکل لحما وخبزا فتمضمض وغسل یدیہ ثم مسحہما بوجہہ ثم صلی ولم یتوضا۔ ہمیں خبر دی، امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی زمرہ ابن سعید مازنی نے، وہ روایت کرتے ہیں ابان ابن عثمان سے، اور ان عثمان ابن عفان کہ ابان ابن عثمان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکل لحما و خبزا، گوشت کھایا اور روٹی کھائی، فتمضمضا تو کلی فرما لی، وغسل یدیہ اور دونوں ہتھیلیاں دونوں ہاتھ دھو لیے، ثم مسحہما پھر دھونے کے بعد دونوں ہاتھ دونوں کو بے وجہہ اپنے چہرے پر مل لیا، ثم صلی پھر نماز پڑھی، ولم یتوضا اور جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں ویسے انہوں نے وضو نہیں فرمایا۔ یہ سب روایتیں دلیل ہیں اس بات پر کہ خلفائے راشدین کا عمل ترک وضو مما مست النار ہے، اور یہ دلیل بین ہے اس بات پر کہ جن روایتوں میں وضو کا حکم ہے وہ روایتیں منسوخ ہیں۔ ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ذکر کر دی ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ اس روایت میں جو یہ فرمایا وغسل یدیہ ثم مسحہما بوجہہ، کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے پھر ان دونوں کو چہرے پر مل لیا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر چہرے پر اور بالوں پر مل لینا یہ مفید ہے، اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ چہرے پر خشکی نہیں ہوتی ہے، چہرے پر باریک باریک دانے نہیں ہوتے ہیں، ایسی بالوں پر اگر مل لیا جائے تو ایسی صورت میں بال بھی کالے جلدی نہیں وہ سفید جلدی نہیں ہوں گے، بچے رہیں گے سفید ہونے سے، اس سے یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور ہاتھ بھی تھوڑے صحیح سے صاف ہو جائیں گے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور دونوں ہاتھوں کو چہرے سے مل لیا، یعنی ہاتھ دھونے کے بعد میں ان دونوں ہاتھوں کو مل لیا۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد میں کا ہاتھوں کو صاف کر لینا یہ بہتر ہوتا ہے۔ اگلی روایت ہے اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید قال سألت عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ العدوی عن الرجل یتوضأ ثم يصيب الطعام قد مسته النار ایتوضأ منه قال قد رأيت ابی یفعل ذلك ثم لا يتوضأ۔
ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی یحییٰ ابن سعید نے، وہ فرماتے ہیں سألت عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ، میں نے عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ عدوی سے پوچھا ایسے شخص کے بارے میں، ان الرجل ایسے شخص کے بارے میں یتوضأ جو وضو کرتا ہے، ثم یصیب الطعام پھر کھانا کھا لیتا ہے، قد مست النار جس کھانے کو آگ نے چھوا ہے، آگ نے تبدیل کیا ہے، ایتوضأ منہ تو اب کیا کھانا کھانے کے بعد اس سے وضو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ قالا تو جواب حضرت عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ نے جواب میں فرمایا قد رأیت ابی، سوال ان سے ہو رہا ہے اور جواب دے رہے ہیں حضرت اپنے والد ربیعہ کے، عامر ابن ربیعہ کے فعل سے، تاکہ یہ دلیل بن جائے کہ ان کے والد کا بھی یہ عمل رہا ہے۔ قالا جواب میں فرمایا قد رأیت ابی، میں نے اپنے والد کو یفعل ذالک یہ کرتے ہوئے دیکھا، یعنی انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کھانا کھایا، ایسا کرتے ہوئے میں نے اپنے والد کو دیکھا، ثم لا یتوضأ پھر کھانا کھانے کے بعد وہ وضو نہیں کرتے تھے، یہ بھی میں نے دیکھا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ وضو واجب نہیں ہے اور آگ سے تبدیل شدہ چیزوں کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحییٰ بن سعید عن بشیر بن یسار مولا بنی حارثہ ان سوید بن نعمان اخبرہ انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی یحییٰ ابن سعید نے، وہ روایت کرتے ہیں بشیر ابن یسار سے جو کہ بنی حارثہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں ان سوید ابن نعمان کہ حضرت سوید ابن نعمان نے انہیں بتایا، اخبرہ انہیں بتایا انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عام خیبر یعنی خیبر کے سال نکلے، خیبر کے سال نکلے۔ خیبر جو ہے یہ جو نکلے تھے جس سال میں وہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ تھا اور یہی غزوہ خیبر کا سال ہے جو کہ 7 ہجری اور 7 ہجری میں واقع ہوا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ محرم کے آخر میں نکلے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے، یہ ان کے لیے بڑے شرف کی بات ہے، اور یہ حدیث جو ذکر کر رہے ہیں وہ حدیث مرفوع اور فعلی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ سرکار کے ساتھ میں تھے۔ فرماتے ہیں حتی اذا کانوا بالصحابہ، یہاں تک کہ یہ سب لوگ صحابہ میں تھے۔ صحابہ یہ ایک جگہ کا نام ہے جو کہ مدینہ کی سائڈ میں خیبر کا نچلا حصہ ہے، گویا کہ یہ کہیے مدینہ کی طرف، جیسے کہ امام بخاری نے کتاب الاطعمہ میں اس کو ذکر بھی کیا ہے۔ فرماتے ہیں کانوا بالصحابہ، یہ سب صحابہ میں تھے، یہ ہم سب لوگ صحابہ میں تھے۔ وہی ادنا خیبر، وہی ادنا خیبر یہ جو ہے راوی کا ادراج ہے، انہوں نے اپنی طرف سے یہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ خیبر کا ایک نچلا حصہ ہے۔ فرماتے ہیں صلوا العصر، سب لوگوں نے سرکار کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب نے نماز عصر ادا کی۔ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاسواد، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخت سفر منگائے۔ فلم یؤتا الا بالسویق، تو سرکار کی بارگاہ میں صرف ستو لایا گیا۔ فامر به فسری لهم بالماء، تو سرکار نے اس ستو کو پانی میں ملانے کا حکم دیا کہ پانی میں ملا دیا جائے اسے۔ فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بعد میں اس کو جب ملا دیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، واکلنا، اور ہم نے بھی کھایا۔ ثم قام الی المغرب، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے لیے قیام فرمایا۔ فمضمض، تو کلی کی، ومضمضنا، اور سرکار نے کلی کی تو ہم نے بھی کلی کی۔ ثم صلی، پھر سرکار نے نماز پڑھائی۔ ولم یتوضا، اور وضو نہیں فرمایا۔ تو حدیث قولی فعلی بھی ہے، حدیث مرفوع بھی ہے اور حدیث فعلی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ستو جو آگ میں بھون لیا جاتا ہے تو اسے بھوننے کے بعد
اس کو کچا نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ بھونا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے پانی میں ملا کر اسے کھایا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مما مست النار سے وضو واجب نہیں ہے، یہ سرکار کا فعل ہے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ، ان تمام روایتوں سے جو مستفاد ہوتا ہے مفہوم کہ مما مست النار سے وضو واجب نہیں ہوتا ہے، اسی کو ہم لیتے ہیں۔ لا وضوء مما مست النار، مما مست النار سے وضو واجب نہیں ہے، ولا مما دخل، اور نہ ہی وضو واجب ہے ان چیزوں سے جو پاک چیزیں منہ کی راہ انسان کے جسم میں داخل ہوں۔ انما الوضوء مما خرج من الحدث، ہاں انسانی بدن سے جو ناپاکی خارج ہو اس سے وضو واجب ہوتا ہے۔ اس سے اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا جو روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الوضوء مما خرج ولیس مما دخل، جس کو امام دارقطنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ، اور یہی بات امام بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الوضوء مما خرج، وضو ان چیزوں سے ہے، ان ناپاکیوں سے ہے جو جسم سے نکلے، ولیس مما دخل، ان سے وضو واجب نہیں ہے جو پیٹ میں جائیں۔ تو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ولا مما دخل انما الوضوء مما خرج من الحدث، تو اس روایت میں اس قول میں امام محمد حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس سے قول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کو ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ وضو اس سے واجب نہیں ہے جو پیٹ میں داخل ہو، وضو تو اس سے واجب ہے جو ناپاکی اور حد سے پیٹ سے نکلے۔ فاما ما دخل من الطعام، لہذا کوئی پیٹ میں کھانا داخل ہوا، مما مست النار، جس کو آگ نے چھو لیا ہو، اور لم تمسہ، یا آگ نے نہ بھی چھوا ہو، فلا وضوء فیہ، تو اس میں وضو نہیں ہے واجب۔ وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ امام اعظم کے قول کو بھی ذکر کر دیا امام محمد نے، یہ ان کی عادات سے ہے کہ وہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو ذکر کر دیتے ہیں۔